زندگی کے چند مقامات پر رک جانا، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لینا، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لینا، ساری زندگی رکے رہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ خدا کی رضا کے لیے چند منٹ کے لیے رک جانا پھر ساری زندگی رکے رہنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ خدا کی رضا کے لیے چند منٹ کے لیے رکتے ہیں پھر ایسے چلتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب زمانہ آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا ہے، جب دنیا آپ کی جیت کی منتظر ہوتی ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا سیکھ لیں۔ کائنات کے سب سے بڑے استاد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے دنیا میں صرف تبلیغ سے نہیں بلکہ صبر سے بھی لوگوں کو بتا دیا کہ صبر اپنے اندر ایک ایسی آواز رکھتا ہے کہ جس آواز کو صرف دل سن سکتا ہے۔ ہاں، جب وہ عورت آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، ہر روز آپ نیچے سے گزرتے کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے وقت پر وہ عورت نہ آئی اور پھر آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ وہ عورت جب یہ منظر دیکھتی ہے تو پھر اسلام جیسی لازوال دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے، اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ ہاں، اور پھر دنیا کے لیے ایک درس بن جاتا ہے کہ ہر بار انسان باتوں سے نہیں مانتا، ہر بار تبلیغ اثر نہیں کرتی، ہر بار لہجے اثر نہیں کرتے، ہر بار الفاظ اثر نہیں کرتے۔ بعض اوقات انسان کا صبر دل کی گہرائیوں کو جا کر چھو لیتا ہے، اور یہ صبر اپنے اندر اتنی بڑی آواز رکھتا ہے کہ اس کے الفاظ نہیں ہوتے، ہاں اس کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پاس لہجہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دل پر جا کے اثر کرتا ہے تو دل کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اور وہ آواز آنسو کی شکل اختیار کر کے باہر آ جاتی ہے، اور وہ آنسو انسان کے اوپر سب سے بڑا اثر ڈال دیتے ہیں۔ پھر دنیا اسے صبر کہتی ہے۔ صبر اپنے اندر بہت بڑی آواز رکھتا ہے۔ ہاں، صبر اپنے اندر ایک بہت بڑی تبلیغ رکھتا ہے، صبر اپنے اندر ایک عزم رکھتا ہے، صبر اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک NGOs کے ریسرچر نے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک سکول میں گیا اور بچوں کو کینڈیز دی، اور کینڈیز دینے کے بعد کہا کہ جو بچے اپنی کینڈیز بچا لیں گے میں 15 منٹ کے بعد کلاس میں ہوں گا اور انہیں ایک ایک کینڈی اور دوں گا، لیکن جو بچے کینڈی کھا لیں گے انہیں پھر کینڈی نہیں ملے گی۔ وہ ریسرچر 15 منٹ کے لیے کلاس کو چھوڑتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کینڈی کھا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کینڈی اپنے پاس رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو چکے ہیں۔ وہ ریسرچر وہاں سے نکلتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ریسرچ پیپر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اسی سکول میں پہنچتا ہے، ان بچوں کا ڈیٹا نکلواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں نے کینڈیز کھا لی تھی وہ آج ہستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں، اور جن بچوں نے کینڈیز بچا لی تھی وہ آج دنیا کے کامیاب انسان بن چکے ہیں۔ پھر اس نے آغاز کیا کہ زندگی میں چند منٹ کا ٹھہراؤ، صرف 15 منٹ کا ٹھہراؤ کسی کو کامیاب بنا کر چلا گیا اور کسی کو ناکام بنا کر چلا گیا۔ ہاں، تھوڑا سا صبر کسی کو ایک بڑی منزل پر پہنچا دیتا ہے، اور تھوڑی سی بے صبری انسان کو اونچی منزل سے گرا دیتی ہے۔ سر، زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرنا سیکھ لیں۔ مجھے وہ واقعہ آج بھی نہیں بھولتا جو قاسم علی شاہ سناتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر ایک اثر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ کلاس فیلو جو آرکیٹیکچر کی فیلڈ کا انتخاب کرتی ہے، اور ایسی اسٹوڈنٹ ہے کہ پوری یونیورسٹی میں اس کا ایک تہلکہ مچتا ہے، جب بھی ریزلٹ آتا ہے تو وہ ٹاپر اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ریزلٹ آتا ہے تو شازیہ کے 8 نمبر کسی ایک سبجیکٹ سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور شاید شازیہ کے یہ بات دل پہ جا کر لگتی ہے، اور شازیہ یونیورسٹی کو حیرآباد کر کے کہتی ہے کہ آج سے میری تعلیم ختم ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی میں تہلکہ مچتا ہے کہ اتنی ٹاپر اسٹوڈنٹ، اتنی ذہین اسٹوڈنٹ، اور پھر یونیورسٹی کو حیرآباد کر کے چلی گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب ہم تک پہنچتی ہے ہم سارے فیلوز مل کر شازیہ کے پاس جاتے ہیں۔ منت و سماجت کے بعد شازیہ یونیورسٹی آنے پر رضامند نہیں ہوتی، اور پھر ہم شازیہ کو لے کر اشفاق احمد صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، اشفاق احمد صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ شازیہ کو میرے پاس بٹھاؤ اور آپ سب چلے جاؤ۔ چند منٹ کی ملاقات کے بعد شازیہ جب باہر آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں کل سے یونیورسٹی جاؤں گی۔ قاسم علی شاہ پوچھتے ہیں کہ ہماری اتنی منت و سماجت کے بعد تم راضی نہیں ہوئی، لیکن چند منٹوں کی ملاقات نے کیسا اثر ڈالا۔
کہ تم کل سے یونیورسٹی کے لیے رضامند ہو چکی ہو۔ شازیہ کہتی ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے میرے اندر ایک یقین پیدا کر دیا کہ بیٹی یہ 8 نمبر تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گے، اور پھر ایک سبق کا درس بھی دے دیا تھا بیٹا کہ آج اگر تم نے چند منٹ کے لیے رکنا اور پھر رک کر چلنا گوارا نہیں کیا تو پھر ساری زندگی رکی رہو گی، اور شاید پھر اپنی تعلیم کا تسلسل برقرار نہ رکھ سکو گی۔ شازیہ کے اندر یہ یقین اور اس صبر کا امتحان اور اس صبر کا اجر ملنے تک کا یقین پیدا کر دیا۔ اور پھر قاسم علی شاہ کہتے ہیں میں کسی سفر سے واپس آ رہا تھا، راستے میں شازیہ ملتی ہے، کہتی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ کلاس فیلو ہوں، وہی یونیورسٹی والی اسٹوڈنٹ جس کو آپ اشفاق احمد صاحب کے پاس لے کر گئے تھے۔ اور اشفاق احمد صاحب کے یقین اور اس صبر کے امتحان اور اس صبر پر ملنے والا اجر، وہ 8 نمبر آج مجھے زندگی کے ہر موڑ پر مل رہے ہیں، اور آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ ہاں وہ 8 نمبر آج مجھے زندگی کے ہر موڑ پر مل رہے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ 8 نمبر دیکھے ہیں کہ وہاں مجھے صرف 8 نمبر صرف ایک سبجیکٹ سے کاٹ دیے گئے تھے، لیکن آج وہ 8 نمبر ہر موڑ پر میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا سیکھ لیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کے اشاروں پہ رکیں گے، آپ کے اشاروں پہ چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے رکنا سیکھ لیں۔